فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بر ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات. برادران عزیز اور عزیزان حسینی، پروردگار آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو ناصران رسول میں شمار فرمائے. یہ نہ سمجھیے گا کہ نصرت رسول کا موقع ہاتھ سے چلا گیا. وہ اور ہوں گے جو رسول کو مردہ سمجھتے ہوں، ہم رسول کو زندہ سمجھتے ہیں. کل بھی رسول کی جنہوں نے نصرت کی انہیں شرف نصرت رسول نصیب ہوا. آج جو نصرت رسول کریں گے انہیں بھی شرف نصرت رسول نصیب ہوگا. البتہ یہ خیال رہے کہ نصرت رسول کا شرف اسی کو حاصل ہوگا، نصرت رسول کا ثواب اسی کو حاصل ہوگا. ناصرین رسول میں وہی شمار ہوگا جو حزب ابو طالب میں ہوگا. اولین ناصر رسول کون ہے؟ سب سے پہلا ناصر رسول کون ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا سچا بھی
یا اس کے مقابلے میں جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ناصر رسول، ناصر رسول، اولین ناصر رسول بحیثیت رسول، اولین ناصر رسول بحیثیت رسول، اولین ناصر نبی بحیثیت نبی، نہ بحیثیت ابن عبداللہ۔ غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے بھتیجے کا ساتھ دیا، نہیں، ابو طالب نے پیغمبر خدا کا ساتھ دیا، بھتیجے کا ساتھ نہیں دیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام بلندتر اگر ابو طالب نے بھتیجے کا ساتھ دیا ہوتا، بھتیجا ہونے کی حیثیت سے، چچا ہونے کی حیثیت سے، تو یہ فعل ابو طالب اتنی قدر و قیمت نہ پیدا کر لیتا کہ خدا ان کی نصرت کو اپنی قصرت قرار دے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے، ان کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ اب مسلمان اپنے فعل پہ غور کرتے رہیں۔ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام لاہور کا مجمع، لاہور، ہمارے بدر حیدر صاحب پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے سیئات کو محو فرمائے۔ بدر حیدر صاحب فرماتے ہیں کہ سرزمین لاہور سرزمین تفسیر ہے۔ میں کہتا ہوں سرزمین لاہور سرزمین تفسیر بھی ہے، یہ شہر شہر تفسیر بھی ہے، شہر ولایت بھی ہے۔ یہاں کے مومنین کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوگا۔ میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم نام ابو طالب بھی لیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھنا چاہیے۔ یہ بات تو زبان پر آ گئی بے ساختہ و برجستہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نصرت رسول کا باب کھلا ہوا ہے، سبیل الہی کھلی ہوئی ہے، صراط مستقیم ابھی جاری ہے۔ دین خدا پر رہتے ہوئے دین خدا کی مدد کرنا، دین خدا پر جان نثار کرنا، مال نثار کرنا، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن ایک علامت موجود ہے۔ کون ناصر رسول شمار ہوگا، کون شمار نہیں ہوگا، کون ناصر خدا شمار ہوگا، کون شمار نہیں ہوگا۔ ناصر خدا، خدا کو بھی نصرت کی ضرورت ہے، خدا نے خود نصرت طلب کی ہے۔ سورہ مبارکہ محمد میں ہے اور کئی سوروں میں ہے، متعدد مقامات پر ہے۔ غالباً سورہ مبارکہ محمد میں الفاظ اس طرح سے ہیں غالباً کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصرکم اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصرون اللہ ینصرکم، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم میں ثبات پیدا کرے گا۔ اس سے ایک علامت ملی اس آیت سے۔ یہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نصرت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں
کام کر رہے ہیں، ہم فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، یہ دعویٰ سب کو ہے. جیسے وہ دعویٰ سب کو ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، جیسے وہ دعویٰ سب کو ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں. قرآن بھی کسی کے ساتھ ہے، حق بھی کسی کے ساتھ ہے. جس طرح دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اسی طرح ہر شخص دعویٰ کرتا ہے ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم دین کے اوپر مر مٹ رہے ہیں. دین پر مر مٹنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نصرت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ کی بھی نصرت اس کے شامل حال ہو. بے شک بے شک. اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہے یا نہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک پہچان یہ ہے جو اسی آیت میں ہے، یثبت اقدامکم، اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور کیا کرے گا؟ تمہارے قدم جما دے گا. اب ایک عام سی پہچان قرآن نے دے دی جس میں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، مشاہدے کی بات ہے، ان دو آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے. جو میدان جہاد میں جس کے قدم جمے رہیں یعنی اس کو اللہ کی نصرت حاصل ہے، جو فرار اختیار کر جائے اسے اللہ کی نصرت حاصل نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت، یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم ثابت رکھے. ثبات قدم کے ساتھ نصرت دین کا راستہ کھلا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے میں ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں. گزشتہ 3 شبوں سے میں لاہور کی سرزمین پر گزارش کر رہا ہوں، لیکن وہ 3 مجلسیں ایبٹ روڈ پر گلستان زہرا میں تھیں. ظاہر ہے وہ موضوع ختم ہو گیا ایک حد تک. اب یہاں ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ تمام موضوعات وہ ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. وہاں بشریت اور سیرت معصوم عنوان تھا، لیکن ضمناً بہت سی اور باتیں درمیان میں آئیں. یہاں عنوان یہ ہے، اور وہاں وہیں یہ جملہ عرض کیا تھا میں نے کہ پروردگار کا ایک منصوبہ ہے، پروردگار کا ایک وعدہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا منصوبہ پورا نہ ہو اور اس کا وعدہ پورا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. وہ منصوبہ ہے کیا؟ رب اکبر کا منصوبہ کیا ہے؟ رب اکبر کا وعدہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے جو آج میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. قرآن مجید کی 28ویں آیت ہے، 28واں سورہ ہے اور اس کی 5ویں آیت. سورہ مبارکہ قصص، سورہ مبارکہ قصص 28واں سورہ ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. وَنُرِيدُ، اور ہم یہ چاہتے ہیں. جب اللہ فرما رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ منصوبہ الہی سامنے آ رہا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین پر کمزور بنا دیے گئے، جن پر زمین پر ظلم ہوا، ہم ان پر احسان کریں. دنیا والوں نے ظلم کیا، دنیا والوں نے انہیں کمزور بنایا، دنیا والوں نے انہیں مجبور بنایا، دنیا والوں نے ان پر قہر کیا اور انہیں مقہور بنایا، دنیا والوں نے انہیں مہجور بنایا، دنیا والوں نے انہیں گویا معذور بنا دیا، دنیا والوں نے انہیں کچل ڈالا. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہی پر احسان کریں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
یہاں پہ ایک اخلاقی درس لیتے جائیے گا. یاد رکھیے گا کبھی کبھی کہیں کسی کو بھی اپنے ارادے اور اختیار سے مقہور بنانے کی کوشش نہ کیجیے گا. یہ جملہ رجسٹر ہو گیا، نوٹڈ. کبھی کبھی کہیں آپ کی جتنی بساط ہے، آپ کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کو جو اللہ نے اقتدار دیا ہے، آپ کو جو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کو جو اللہ نے آبرو دی ہے، آپ کو جتنا اللہ نے مال و دولت یا سرمایہ عطا کیا ہے، جو بھی آپ کی سماجی حیثیت ہے، اس میں کبھی کسی کو اپنے سوء اختیار سے مقہور نہ بنائیے گا. آپ نہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی کی عزت سلب کر سکتے ہیں. کسی کو مقہور نہ بنائیے. اور یہ درس یہاں سے لے کے نہ جائیں گے تو کہاں سے لے کے جائیں گے؟ حضرت امام ابو عبداللہ الحسین سید الشہداء، ابو الشہداء، امام الشہداء، اعظم الشہداء، سبط رسول، جن کے نام نامی اور اسم گرامی سے یہ کائنات کی رونق باقی ہے. یہ رونق باقی ہے. واہ واہ واہ. جن کے خون مسفوق کے، جن کے خون انور کے صدقے میں پروردگار نے اس کائنات کی رونق کو برقرار رکھا ہے کہ جب تک اس خون کا انتقام نہیں لے لے گا یہ کائنات باقی رہے گی. ان کی وصیتوں میں ہے، انہوں نے وصیت کی ہے حضرت امام سید سجاد علیہ السلام. یہ وصیت نقل ہوئی، ہم تک پہنچی. سبحان اللہ. دیکھیے جو اسرار امامت ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتے ہیں. توجہ ہے، اسرار امام، جو ایک امام بحیثیت امام دوسرے امام سے بحیثیت امام اسرار امامت ودیعت کرتا ہے، وہ اسرار ہیں، وہ راز ہیں، اس میں کوئی شیئر نہیں کر سکتا، کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اب جو روایتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، جو وصیتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، اس کے معنی ہے کہ وہ ارشاد ہی فرمایا گیا اس لیے تاکہ اس سے ہم درس حاصل کریں. ورنہ امام حسین حسین ہیں. حسین کی تعریف کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حسین ہے، باقی ہر لقب اس قد موضوع سے چھوٹا پڑ جاتا ہے. سید سجاد زین العابدین وہ علی ابن الحسین ہیں، وہ حسین ابن علی، یہ علی ابن الحسین. وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، وہ بھی حجت خدا، یہ بھی حجت خدا، وہ بھی نور، یہ بھی نور، وہ بھی فرزند رسول، یہ بھی فرزند رسول، وہ بھی صاحب اسرار الہیہ، یہ بھی صاحب اسرار الہیہ، وہ بھی مالک مشیت الہیہ، یہ بھی مالک مشیت الہیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے یہاں جو القاء نسبت ہوتی ہے، جو اسرار امامت ودیعت کیے جاتے ہیں، تلقین کیے جاتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے. لیکن جب اس طرح کی وصیتیں ہوں، نصیحتیں ہوں، تو وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں. ایک معصوم دوسرے معصوم سے کہہ رہا ہے، ایک امام دوسرے امام سے کہہ رہا ہے، بیٹا کبھی اس شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا دنیا میں کوئی مددگار نہ ہو، اس لیے کہ اس کا مددگار خدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا ظلم ہی اس پر کرتی ہے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. جس کا کوئی مددگار ہو، جس کے ساتھ کوئی اصحاب ہوں، انصار ہوں، اس کے اوپر تو کوئی نظر نہیں اٹھاتا نا. امام بیٹا
جس کا کوئی ناصر و یاور و مددگار نہ ہو اس پر کبھی ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ اس کا ناصر، اس کا یاور، اس کا مددگار اللہ ہے۔ تو یہ درس اسی مجلس سے لے کر جانا، انہی مجلسوں سے، اسی مکتب سے، سب لوگ، یہ انفرادی درس ہے ہر ایک کے لیے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنے نفس کی تربیت کہاں کریں گے جا کر؟ یہی کریں گے۔ کبھی کسی کو مقہور نہ بنائیے، کبھی کسی کو حقیر نہ بنائیے، کبھی کسی کو ذلیل نہ کیجیے، کبھی کسی کو رسوا نہ کیجیے، کبھی کسی پہ ظلم نہ کیجیے۔ کیوں؟ اللہ کا منصوبہ جو ہے اس سے براہ راست ٹکراؤ ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، براہ راست ٹکراؤ ہو جائے گا الہی منصوبے سے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَنُرِيدُ، ہم چاہتے ہیں، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین پر کمزور بنایا گیا ہے انہی پر ہم احسان کریں۔ کس سے ٹکراؤ ہے آپ کا؟ براہ راست خدا سے ٹکراؤ۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہی کو امام بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث بنائیں۔ یہ ہے سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں آیت۔ اس آیت پر آزادانہ بھی اگر کوئی غور کرے، بے پناہ آیت ہے، صرف یہ ایک سطر قرآن مجید کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں، لفظ ارادہ جو ہے، نُرِيدُ، ارادہ یریدو، بارہا ممبر سے میں نے بھی عرض کیا ہے، دوسرے خطبہ اور علماء بھی عرض کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی نشستوں میں بھی سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بتائیے ارادہ تکوینیہ کسے کہتے ہیں، ارادہ تشریعیہ کسے کہتے ہیں، ارادہ تکوینیہ میں اور ارادہ تشریعیہ میں کیا فرق ہے، اور پھر ولایت تکوینیہ میں اور ولایت تشریعیہ میں کیا فرق ہے۔ تو اب جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، دو لفظوں میں اگر سمجھنا ہو تو یہ ہے کہ تکوین کہتے ہیں بنانے کو، یہ کائنات کا لفظ بھی اسی سے ہے، تکوین بنانا، کائنات جو کچھ اللہ نے بنایا وہ ہے کائنات۔ تشریع ہے قانون بنانا، چیز بنانا نہیں، قانون بنانا، وہ ہے تشریع، جس سے شریعت۔ جب بھی پروردگار خود کچھ بنائے وہ ہے تکوین، جب پروردگار آپ سے کہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو وہ ہے تشریع۔ اللہ نے آپ سے کہا کہ تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو، یعنی ایک حکم ہے، ایک قانون ہے، تم نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا حصہ کس کا ہوا؟ شریعت کا، تشریع، حکم نماز تشریع ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب قرار دیا گیا، یہ کیا ہے؟ تشریع، قانون۔ حج کے لیے جاؤ، قانون، زکوٰۃ دو، قانون، خمس ادا کرو، قانون۔ یہ سب تشریع ہے، جو اللہ کہے کہ آپ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے انجام دیں، آپ انجام دیں، اس کے حکم کے تحت، یہ ہے تشریع۔ جب وہ کچھ کہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے تکوین۔ میں کروں گا یا میں کر رہا ہوں یا میں نے کیا، وہ ہے سب تکوین۔ مثلا خدا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، یا میں ہی ہوں کہ جو زمین پر خلیفہ بناؤں گا، یا میں ہی ہوں جو زمین پر خلیفہ بناتا رہوں گا۔ یہ کیا ہے؟
یہ تکوین ہے، یہ آپ کے سپرد نہیں کیا اس نے کہ تم خلیفہ بناؤ. کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ دکھائیے، لے آئیے قرآن، لے آئیے قرآن. قرآن میں کوئی ایک آیت دکھا دیجئے جس میں لکھا ہو کہ تم خلیفہ بناؤ. یہ تو ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. آدم کو خلیفہ بنایا اللہ نے، داؤد کو خلیفہ بنایا اللہ نے، جس کو خلیفہ بنایا اللہ نے خلیفہ. اور پہلے ہی اعلان کر دیا انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. جان سخن یہاں ہے. جناب مولانا عابدی صاحب تشریف فرما ہیں، حجت الاسلام والمسلمین. مولانا عابدی صاحب ادبیات کے مدرس ہیں، فقہ کے مدرس ہیں، عربی ادبیات. یہ جانتے ہیں کہ اس میں فاعل کہاں استعمال ہوتا ہے، فعل کہاں استعمال ہوتا ہے، ماضی کہاں استعمال ہوتا ہے، مضارع کہاں استعمال ہوتا ہے. یعنی جب ورب استعمال ہو اور ورب میں پاسٹ ٹینس استعمال ہو تو اس کے کیا نتائج حاصل کیے جائیں گے. جب ورب استعمال ہو اور پریزنٹ ٹینس استعمال ہو یا فیوچر کا ٹینس یعنی پریزنٹ کنٹینیوس استعمال ہو مضارع، تو پھر اس کے کیا نتائج اور ثمرات سامنے آئیں گے. اور اگر ورب کی جگہ اسم استعمال ہو، اسم فاعل، تو نحویوں نے کیا کہا ہے اور ارباب بلاغت نے کیا کہا ہے؟ وہاں ایک مستقل اعلان ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں وقتی کوئی کام کر رہا ہوں. انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. یعنی آج بھی میں بنانے والا ہوں، کل بھی میں بنانے والا تھا، کل بھی میں بنانے والا ہوں گا. یہ میں ہوں، یہ کام میرے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. یہ قرآن ہی کی آیت پڑھی ہے نا میں نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. بہرحال یہاں بھی ہے، پروردگار نے یہ کام اپنے ذمہ لیا. یہ امور تکوین میں سے ہے. جب اللہ خلیفہ بناتا ہے تو یہیں پہ سمجھ لیجئے یہ بات بھی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خلیفہ ہوگا تو انسان ہوگا. انسان کی شکل میں اس دنیا میں آئے گا، انسان کی شکل میں یہاں رہے گا، انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرے گا. بڑی لطیف بحث ہے. مگر جب اللہ کہہ چکا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، ہر فرد بشر دعویٰ کر سکتا ہے میں خلیفہ خدا ہوں. اتنے بڑے مجمع میں آپ سب فرزندان آدم ہیں. یہ بڑا مغالطہ ہوا ہے مفسرین کو اور مفکرین کو اور دانشوروں کو. بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، اللہ آدم کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر رہا ہے، ہر فرزند آدم کو خلیفہ نہیں بنانے کا اعلان کر رہا ہے. اللہ آدم کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر رہا ہے، نہ کہ ہر فرزند آدم کو. تو جسے وہ خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کرے گا اسے یقیناً کچھ امتیازات کے ساتھ پیدا کرے گا. عام بشریت سے یقیناً بلند ہوگی اس کی بشریت. وہی جملہ کل والا، عام بشریت ہے زمین، سیرت معصوم ہے آسمان. سبحان اللہ. جسے اللہ خلیفہ بنا کر پیدا کرے گا اسے جاہل پیدا نہیں کرے گا. عام فرزندان آدم جاہل پیدا ہوتے ہیں. جو بحیثیت خلیفہ پیدا ہوتا ہے، جو بحیثیت حجت خدا پیدا ہوتا ہے، جو بحیثیت نبی یا امام پیدا ہوتا ہے، وہ
نعوذ باللہ جاہل پیدا نہیں ہوتا. کسی بھی نبی کی سیرت و سوانح اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی بھی نبی کی. اپنے نبی کی تو بات ہی کچھ اور ہے, محمد کی تو بات ہی کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس ایک جملہ کہیں کہا تھا میں نے کہ یہ جملہ بچوں کو اور جو بالکل ہی حرف آشنا لوگ نہیں ہیں ان کو بھی یہ جملہ یاد رہ جائے گا کہ دیکھیے ایک مماثلت تو ظاہری اللہ نے رکھی ہے اپنے اور اپنے نبی کے نام میں. نہ اللہ میں کوئی نقطہ ہے, نہ محمد میں کوئی نقطہ ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اب جو علم الحروف میں مہارت رکھتے ہیں, علم جفر میں مہارت رکھتے ہیں, ان سے پوچھئے اس میں کیا راز ہے. لفظ اللہ پر کوئی نقطہ ہے, کوئی حرف اس میں نقطے والا ہے؟ نہیں ہے, نقطے والا کوئی حرف نہیں ہے. لفظ محمد میں کوئی نقطے والا حرف ہے؟ نہیں ہے. توجہ ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ محمد کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. پیغمبر کے مراتب کو سمجھنا, خاتم النبیین, سید المرسلین, امام المرسلین, پیسر عبداللہ, پیسر آمنہ, ابو طالب کے بھتیجے کی شان ہی کچھ اور ہے. لیکن دوسرے انبیاء کی بھی اگر سوانح پڑھیں سیرت معصوم کے باب میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معصوم جو پیدا ہوتا ہے اس کی شان ولادت سے لے کر اور وفات تک عجیب شان ہوتی ہے. دنیا میں پیدا ہوتے ہی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے, دنیا میں پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے. جناب عیسیٰ کی گواہی نہیں ہے, مگر جناب عیسیٰ کی گواہی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ایک واقعہ نقل کیا گیا اور بہت سے واقعات نقل کیے نہیں گئے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی. جناب موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی ان کی ماں نے ایک چھوٹے سے تابوت میں یا صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیا. کیا جناب موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہیں؟ معلوم تھا کہ وہ نبی ہیں. معلوم ہے کس کی آغوش میں پرورش پانی ہے, معلوم ہے کس حیثیت سے خدمت الہی انجام دینی ہے. معصوم پیدا ہوتا ہے, نبی معصوم پیدا ہوتا ہے اور صاحب علم پیدا ہوتا ہے. امام جو منصوص من اللہ ہوتا ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے, صاحب علم پیدا ہوتا ہے. خلیفہ جسے خدا بنا کر بھیجتا ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے, صاحب علم ہوتا ہے. جو اپنی جہالتوں کا اعتراف کرتا رہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا نہیں کہ دیکھو ہم تمہیں زمین میں نازل کر رہے ہیں اور تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہماری خلافت سنبھالو. یہ تشریعی امر نہیں ہے, تکوینی امر ہے. یہ نہیں کہ تم لوگوں کو ہم پیدا کر رہے ہیں تم ہماری خلافت سنبھالو, نہیں. تمہیں ہم پیدا کر رہے ہیں اور تمہاری ہدایت کے لیے خلیفہ بھی بنا رہے ہیں. خلیفہ بنایا امر تکوینی. یہ بحث معمولی بحث نہیں ہے. علم کلام کے سینکڑوں صفحے لکھے گئے ہیں, سینکڑوں اور سینکڑوں صفحے لکھے جائیں گے. سینکڑوں صفحے لکھے جا چکے ہیں, سینکڑوں صفحے
لکھے جائیں گے، سینکڑوں میں کم کہہ رہا ہوں، ہزاروں صفحے لکھے جا چکے ہیں اور ہزاروں ہزار صفحے ابھی لکھے جائیں گے۔ تو جب پروردگار خود کچھ انجام دے وہ ہے تکوین، جب آپ کے سپرد کر دے کہ تم یہ کام کرو وہ ہے تشریع۔ اچھا پوری فقہ پڑھ ڈالیے، فقہ، ان کے برادر معظم فقیہ وقت ہیں، فقیہ عصر ہیں۔ میں نے کل یہ جملہ کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، جو لوگ اردو زبان رکھتے ہیں، جو لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں، ان کے لیے متعین ہے، ان کے لیے اختیار نہیں ہے، ان کے درمیان ایک مجتہد پیدا ہو چکا ہے، ان کو اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ضمناً مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ ان کی 2 کتابیں تازہ آئی ہیں، یہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ ایک جوانوں کے نام پیغام ہے اور یہ ایک احکام شعائر حسینی و پیغامات ہے۔ شعائر حسینی یعنی یہی عزاداری، عزاداری کے متعلق احکام، یہ کتاب موجود ہے ان کے دفتر سے یا باہر، غالباً کسی کے پاس ہوگی، آپ سب حاصل کریں، جوان حاصل کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں، عزاداری میں کمی نہ آنے پائے۔ عزاداری تبھی مضبوط رہے گی جب علماء کی سرپرستی میں ہو۔ عزاداری تبھی پروان چڑھے گی جب مرجع تقلید کی سرپرستی میں ہو۔ مرجعیت بھی وہی مرجعیت ہے جو عزاداری سے جڑی رہے، عزاداری بھی وہی عزاداری ہے جو مرجعیت کی رہبری میں ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اور اگر جدا ہو گئے، اگر کوئی مرجع تقلید ایسا پیدا ہو گیا جو کہے عزائے حسین نہ کرو، وہ مرجع تقلید نہیں ہے، مردود ہے۔ کوئی ایسا صف اول کا، صف دوم کا، صف سے کوئی مجتہد و فقیہ ہے جامع و شرائط ایسا نہیں ہے کہ جو عزائے حسینی کے زیر سایہ پروان نہ چڑھا ہو۔ آیت اللہ العظمی خامنئی، آیت اللہ العظمی خمینی، آیت اللہ العظمی خوئی، آیت اللہ العظمی سیستانی، آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمی وحید خراسانی، آیت اللہ العظمی جوادی آملی، جتنے بھی موجودین ہیں، جتنے گزشتگان ہیں، آیت اللہ العظمی سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ العظمی شیخ نائینی، آیت اللہ العظمی آقا ضیاء عراقی، آیت اللہ العظمی شیخ محمد حسن اصفہانی کمپانی، جتنے بھی مراجع گزرے ہیں، بلکہ 1400 برس کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی ایک نہیں ہے کہ جس نے عزائے حسینی میں کمی کو برداشت کیا ہو۔ توجہ ہے، عزاداری اور مرجعیت دونوں چیزوں کی حفاظت واجب ہے آپ پر۔ اسے بھی ایک پیغام سمجھیے گا اور توجہ سے غور سے سن کے جائیے گا، لفظوں کو بدلیے گا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے طول تاریخ میں ہمارے وجود کی ضامن رہی ہیں۔ مرجعیت بھی ایک مضبوط قلعہ ہے، عزاداری بھی ایک مضبوط قلعہ ہے۔ عزاداری وہ قلعہ ہے جس میں اسلام محفوظ ہے، الہی اسلام۔ عزاداری وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں الہی اسلام محفوظ ہے، اور مرجعیت وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جس میں فقہ اسلامی، شریعت اسلامی کے علمی دفاع کا محاذ ہے۔ علمی دفاع، سماجی سطح پر عزاداری، علمی سطح پر نظام تقلید و اجتہاد و مرجعیت۔ گزشتہ برس غالباً تقلید و اجتہاد موضوع تھا ہمارا اس مقام پر۔ بہرحال یہ درمیان میں گفتگو آ گئی تھی، عرض کر دی میں نے۔
جو پروردگار کہے میں خود کروں گا وہ ہے تکوین، جو کہے آپ کیجئے وہ ہے تشریع۔ اب جو تشریع کا نظام ہے، جو پورا نظام فقہ ہے، اس پر میں نے حوالہ دیکھا فقیہ اعظم جناب آیت اللہ العظمی بشیر نجفی، ان سے پوچھئے ایک سوال، سب سے پوچھئے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، خمس دینا واجب ہے، واجبات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، اسی طرح کوئی ایسا واجب ہے، کوئی آیت ہے قرآن مجید کی جہاں کہا ہے کہ ہم تم سب پہ واجب قرار دے رہے ہیں کہ تم خلیفہ بناؤ؟ نظام حکومت ایک ضروری نظام ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن نظام حکومت جو اسلام نے دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ موضوع بھی یہاں تفصیل سے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ موضوع ہے نظام ولایت، ولایت اللہ، ولایت رسول اللہ، ولایت ائمہ، اور اس کے بعد ولایت علماء۔ ظاہر ہے یہ سب مراتب ہیں۔ کسی صاحب نے میرا یہ جملہ لے کر سوال بھی بھیجا تھا، میں جواب یہاں ممبر سے عرض کر دوں۔ جب میں کہہ رہا ہوں ولایت علماء، ولایت ائمہ، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ولایت مجتہد، مرجع تقلید، ولایت فقیہ جو ہے امام معصوم کے برابر ہے، ہرگز نہیں۔ جو یہ سوچے اس کی سوچ کا قصور ہے، میرے بیان کا قصور نہیں ہے، اس کی سوچ کا قصور ہے، نہ کہ میرے بیان کا۔ امام معصوم ہے۔ ولی فقیہ وہ ہے جو مکتب عصمت و طہارت سے آیات و احادیث کی روشنی میں استنباط کر کے اس نظام کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ولی فقیہ وہ ہے جو امت کی تربیت کر کے اس قابل بناتا ہے کہ امام معصوم کی خدمت میں پیش کر سکے۔ توجہ ہے؟ ولی فقیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت کی تربیت کرے اور اس قابل بنائے کہ جب معصوم تشریف لائیں تو یہ امت موجود ہو۔ اسی لیے یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقلید مرجع تقلید مجتہد اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم دست مبارک امام پر بیعت کے قابل بن سکیں۔ ہر شخص منتظر ہے کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کے دست مبارک پہ بیعت کریں گے۔ آپ اور آپ کا ہاتھ دیکھیے تو صحیح کتنا آلودہ ہے یہ ہاتھ، دنیا میں کتنا آغشتہ ہے یہ ہاتھ، کتنا آلودہ ہے یہ ہاتھ۔ یہ ہاتھ پاک ہو، پاکیزہ ہو، اس قابل ہو کہ دست انور معصوم سے مس ہو سکے، یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم نظام تقلید و اجتہاد کی پابندی کر کے عمل کے پابند ہوں۔ ہاں اگر کوئی نقص رہ گیا، کمزوری رہ گئی انسانی جہت سے تو اس سے خوف بھی نہ کریں، ہرگز خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رحیم و رؤوف ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، امام خود شافع مذنبین ہیں، جنہیں منصب شفاعت عطا کیا گیا ہے، انہیں معلوم ہے یہ خطا کار ہوں گے، ان کے عمل میں کمزوری رہ گئی ہوگی، ہمیں ان کی شفاعت کرنی ہے، مگر وہ انسانی جہت سے مجبوراً خطائیں ہو گئی ہوں، نہ کہ ارادتاً۔ یہ سب باتیں درمیان میں آ گئیں اور یہ بھی ضروری ہیں، آپ سے گزارش کرنے کی ہیں۔ میں نہ کروں گا یہ گزارش تو کون کرے گا؟ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے آپ کو مجھ سے سوء ظن نہیں ہے انشاءاللہ، ورنہ جہاں کوئی حکم بیان کرنے بیٹھا ممبر سے، جہاں کسی نے کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا اس پہ ایک الزام لگ جاتا ہے کہ یہ فضائل کا مخالف ہے، یہ فضائل نہیں پڑھنا چاہتا۔ کم سے کم مجھے آپ نہیں کہہ سکتے کہ فضائل پڑھنا نہیں چاہتا۔ میری زبان سے فضائل سنے ہیں یا نہیں؟ سنے بھی ہیں اور سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی دعائیں اگر رہیں
قبلہ صاحب تو انشاءاللہ تو سلامتی کے لیے بلند سے بلند فضائل میں فضائل میں کمی نہ آنے پائے، بیان مصائب میں کمی نہ آنے پائے، مراتب معصومین کے بیان میں کمی نہ آنے پائے، لیکن ساتھ میں ہمیں تہذیب آل محمد سیکھنی ہے۔ یہ جو میں روزانہ مجلس کے اختتام پہ کہتا ہوں پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، بس یہ جملہ کافی ہے کیا؟ تہذیب آل محمد ہے کیا؟ سلام کیسے کریں، آداب کیسے کریں، بزرگوں کا احترام کیسے کریں؟ گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جدید تہذیب نے، مغربی تہذیب نے ہمارے گھروں پہ یلغار کر رکھی ہے۔ بیٹوں کی اٹھان کیسے ہونی چاہیے، بیٹیوں کی اٹھان کیسے ہونی چاہیے، ماں باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے، حقوق والدین کیا ہیں، حقوق اطفال کیا ہیں، یہ سب بیان ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے اس بیان کے لیے بھی 1 گھنٹہ درکار ہے۔ اگر کوئی خطیب 1 گھنٹے تک صرف باپ کا مرتبہ اور اس کے شرعی حقوق بیان کرتا رہے تو 1 گھنٹہ کافی ہے؟ نہیں، وہ ایک وقت میں ایک مسئلہ بیان کرے گا، ربط مصائب دے کر تھوڑے سے مصائب پڑھے گا، چلا جائے گا، آپ الزام لگا دیں گے کہ یہ مخالف فضائل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر واقعاً کوئی مخالف فضائل علی ابن ابی طالب ہے تو اس کو ممبر نہ دیجئے، اسے اپنے معاشرے میں جگہ نہ دیجئے۔ عداوت علی کی گنجائش ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، استخفاف علی کی گنجائش نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک شخص تہذیب آل محمد سکھا رہا ہو، اقدار انسانی تعلیمات آل محمد کی روشنی میں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ارشادات کی روشنی میں، اسے برداشت کیجئے۔ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، ہم لوگ علاقائی تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ سندھ کی تہذیب ہے، یہ پنجاب کی تہذیب ہے، یہ اودھ کی تہذیب ہے۔ لکھنؤ والوں کو اپنا لہجہ پسند ہے، پنجاب والوں کو اپنا لہجہ پسند ہے، سندھ والوں کو اپنا لہجہ پسند ہے۔ محمد و آل محمد کا لہجہ کسے پسند ہے؟ جو اصل لہجہ ہے، جو حقیقی لہجہ ہے۔ آل محمد کا لہجہ کون سننے کے لیے تیار ہے؟ توجہ ہے۔ اسی طرح لباس، اسی طرح نشست و برخاست، تہذیب، ادب، توجہ ہے۔ بس یہ بھی ایک بات تھی درمیان میں عرض کر دی۔ بہرحال نظام حکومت کی بات ہو رہی تھی۔ نظام حکومت قائم کرنا ضروری ہے، لیکن کس طرح؟ نظریہ حکومت اسلام نے کیا دیا ہے؟ وہ نظریہ ولایت ہے۔ اس اعتبار سے ولی فقیہ ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ولی فقیہ اس لیے ولی ہوتا ہے تاکہ امت کی تربیت کر کے امت کے آقا کے سپرد کر سکے۔ یہ خود ملازم ہے، یہ خود نوکر ہے، یہ خود خادم ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کیا ہیں؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ ہمیں کیوں عشق ہے ان سے؟ ہمیں کیوں محبت ہے ان سے؟ اس لیے کہ یکے از جانثاران مہدی، جناب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں میں سے ایک جانثار کا نام ہے خامنئی۔ اس سے زیادہ کچھ ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی کی کیا اہمیت ہے؟ صرف فقیہ ہو جانا اہمیت نہیں ہے، مجتہد ہو جانا اہمیت نہیں ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے مجتہد گزر گئے، ہم نے کسی کو خاطر میں بھی جگہ نہ دی۔ وہ مجتہد اہم ہے جو خدمت گزار مکتب اہل بیت ہو، جو کہے کہ میں خادم ہوں فقہ جعفری کا، توجہ ہے، جو خدمت گزار امام جعفر صادق علیہ السلام، جو خدمت گزار مکتب علوی ہو، جو خدمت گزار مکتب مصطفوی ہو، وہ مجتہد ہے، ورنہ مجتہد نہیں ہے۔ کوئی یہودی بھی اصول فقہ میں بڑے درجے پہ پہنچ سکتا ہے،
جورسپروڈنس پڑھنا کون سی بڑی بات ہے؟ جو لوگ یونیورسٹی میں LLB LLM کرتے ہیں، لاء میں PhD کرتے ہیں، وہ بھی جورسپروڈنس پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا کیا باریک باریک نکات ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لاء پڑھتے ہیں اور ساری دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشنل لاز پڑھتے ہیں اور ریجنل لاز پڑھتے ہیں، کیا کیا نہیں پڑھتے. تو ان کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے اہمیت اس کی ہے کہ جو وفادار مکتب محمد و آل محمد ہو. ایک بلندتر صلوات پڑھ دیں. بس محمد والے محمد بلند الصلوات. جو کچھ مجھے ذرا سا گراں مضامین ادا کرنے تھے وہ ادا کر چکا. یہ گراں ہوتا ہے نا آپ پر، یہی گرانی آپ کو سبک روی سکھائے گی. یہ مضمون جو گراں ہے طبیعت پر، یہ سبک روی سکھائے گی. یہ اس سبک روی کے ساتھ صراط سے گزارے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کب صراط آئی اور کب گزر گئی. اگر نفس کی تربیت ہو چکی ہو، اگر نفس کی تربیت ہو چکی ہو. بہرحال میں مقام مثال میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے واجبات ہیں. نظام فقہ میں سوال کیجئے کسی سے جا کے، کہیں پر ہے کہ تمہیں خلیفہ کا انتخاب کرنا بھی واجب ہے. نظام حکومت چلانا اور نظم معاشرہ قائم کرنا یقیناً واجب ہے، اور واجب کفائی ہے. واجب کفائی، لیکن کن اصولوں کے تحت؟ الہی اصولوں کے تحت، مصطفوی اصولوں کے تحت، مرتضوی اصولوں کے تحت. یہ اصول کہاں سے مستخرج ہوں گے؟ قرآن مجید سے. جو آیات اہم ترین آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس کی آج تلاوت کی اور اس کی تفسیر آج میں نے شروع کی ہے. خدا کرے کہ میں یہ تفسیر 3 دن میں مکمل کر سکوں، اس لیے کہ اعلان ہو چکا ہے، آپ کے گوش سماعت تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ میرے برادر معظم جو خود عالم دین ہیں اور ان کی بڑی خدمتیں ہیں، اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں بڑی قد و کاوش ہے، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں. وہ اس وقت کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہیں اور ان کی طبیعت بہت نازک مرحلے میں ہے. پتہ نہیں مجھے کہ کل کی مجلس بھی پڑھ سکوں گا یا نہیں، پرسوں کی پڑھ سکوں گا نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. جب تک ہوں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، لیکن امید ہے کہ یہ 3 مجلسیں یہاں 6B کی ضرور گزارش کروں گا اور اس میں اس آیت کے ضمن میں کچھ مطالب آپ تک منتقل کروں گا. انشاءاللہ دعا فرمائیے گا. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. نظام معاشرہ، نظم معاشرہ، نظام حکومت بننا ہے. کس طرح بننا ہے؟ کن آیات کی روشنی میں؟ ان میں ایک آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کو زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے انہی پر احسان کریں. اور صرف احسان ہی نہ کریں، احسان کریں تو اس درجے کا کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث بنائیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب مومنین حضرت حجت علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارا وارث آئے گا. ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم بے وارث نہیں، الحمدللہ. یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے کوئی مصداق چاہتی ہے. اسی لیے اس آیت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ آیت شان حضرت حجت علیہ السلام میں ہے. قرآن مجید میں تصور مہدی کہاں ہے؟
قرآن مجید میں منصوبہ الہی کا اعلان کیا ہے، قرآن مجید میں وعدہ الہی کیا ہے. بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، مجھے یاد ہے سلسلہ کلام، لیکن درمیان میں جو باتیں کہیں وہ بھی کہنے کی تھیں. نظام الہی یہ ہے، منصوبہ الہی یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں بالآخر عدل و انصاف کی حکومت قائم فرمائے گا. وعدہ الہی یہ ہے، پیغمبر سے اس کا وعدہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مہدی میری نسل سے، میرے اہل بیت سے، میری ذریت سے، میرے بیٹے حسین کی ذریت سے ظہور نہ فرمائے. یہ حدیث بجائے خود حدیث متفق بین الفرق ہے. مکابرہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، وہ حدیث کا علم نہیں رکھتے جو کہتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے. میں مسلک اہل بیت کے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو علماء مسلک اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں ان کی کتابوں میں اتنی صحت سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ وہ انکار پر قادر نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی انکار کرے. حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں جو حضرت سے متعلق ہیں. اب چند آیتیں کل گزارش کر سکوں گا انشاءاللہ تو کروں گا. ان آیتوں میں ایک عظیم الشان آیت یہ ہے، کس اعتبار سے اس میں مفہوم کیا ہے میں نے ترجمہ عرض کر دیا آپ کے سامنے. اللہ کا ارادہ یہ ہے. اب جو لوگ یہاں پر دیکھیے بہت دقیق بحث ہے، بہت دقیق و ظریف بحث. بہت سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں کہ ہم ایک حکومت قائم کر لیں اور ہماری حکومت کا سربراہ جو ہے وہی مہدی مان لیا جائے. کوششیں ہو رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم ایک اسلامی حکومت قائم کر لیں یا اسلام کے نام پر حکومت قائم کر لیں اور ہمارا سربراہ حکومت جو ہے وہ مہدی مان لیا جائے. چنانچہ بعض حضرات تفسیر یہی کرتے ہیں کہ یہ مہدی کسی ایک شخص مراد نہیں ہے، ایک نظام مراد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ نہیں اتارے گا آسمان سے، ہم ہی میں سے پیدا ہونا ہے کسی کو مہدی بننا ہے. ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی. پورا ایک فلسفہ ہے. میں برابر عرض کر رہا ہوں کہ ایک صاحب خود مہدی بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے چلے گئے، گزر گئے. تو خود ہی مہدی بننا چاہ رہے تھے. نیو یارک میں میرا ان کا مناظرہ ہوا تھا. آرزو خود ان کی تھی کہ انہی کو مہدی تسلیم کر لیا جائے. آپ کو معلوم نہیں دلوں میں کیا کیا ہے. یہاں پر ایک جملہ عرض کروں. وجود مبارک مہدی اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. خدا کی قسم بہت بڑا معجزہ ہے. غور کیجئے گا کیا عرض کر رہا ہوں. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اللہ کی طرف سے جو معجزہ ظاہر ہوگا اسے بھی تو بڑا معجزہ ہونا ہوگا نا. جب انسان کا علم کم ہو تو اس کے مقابلے میں جو معجزہ پیش کیا جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ جب علم متوسط ہو اس کے مقابلے میں جو معجزہ پیش کیا جائے گا متوسط. جب علم بے انتہا ہو اس کے مقابلے میں جو معجزہ پیش کیا جائے گا ہے نا. اب کائنات میں قدرت، ایٹامک پاور، ایٹامک انرجی ہے نا. علم، سائنس کا علم کتنا بلند ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی کا علم کتنا بلند ہو چکا ہے، کتنا پھیل چکا ہے. فلسفہ، آپ کمیونیکیشن کا حوالہ دے رہے ہیں،
آئی ٹی کا علم اور اس کی ٹیکنالوجی کتنی بڑھ چکی ہے، فی الجملہ کائنات قانون ارتقاء کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، وسیع ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، علم بشری بڑھ رہا ہے، انسان کی ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، کمالات حاصل کر رہا ہے انسان۔ ان تمام انسانی کمالات کے مقابلے میں جو معجزہ الہی ظاہر ہوگا وہ کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ اور محمد والے محمد بلند تر توجہ رکھیے اس بات پر، کتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوگا۔ یہ ذوات مقدسہ اپنی ذوات میں ایک دوسرے کی نسبت سے یقیناً برابر ہیں، اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، مگر دنیا کے مقابلے میں تمام ائمہ نے اور پیغمبر خاتم نے نازک نازک مواقع پر مہدی کو یاد کیا ہے۔ پیغمبر نے مہدی کو یاد کیا، علی نے مہدی کو یاد کیا، حسین نے کربلا میں شب عاشور مہدی کو یاد کیا، سید سجاد نے دربار یزید میں مہدی کو یاد کیا۔ ابھی صبر کیجئے گا، ابھی صرف ریفرنسز دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، موضوع بہت اہم ہے۔ کیوں؟ مہدی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک معجزے کی شان یہ ہے، ایک شان یہ ہے کہ امیر المؤمنین، دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے جو تمام مسلمانوں کے ہاں ہے، صرف ہمارے مسلک میں نہیں ہے، کہ آپ نے فرمایا اپنے اصحاب کے سامنے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 امام ہوں گے، ان میں کا پہلا علی ہوگا، آخری مہدی ہوگا، آخری مہدی ہوگا۔ پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ممبروں سے، ہمارے ممبروں سے مسلسل گفتگو ہوتی ہے نا، اور کسی نے پوچھا بھی، اکثر ہم میں سے بعض بیدار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ بتائیے 12 امام ہیں، 12 میں سے آپ صرف 2 ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، علی کا فضائل بیان کرتے ہیں، امام حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں، باقی ائمہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ تذکرہ ہوتا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ پہلی کڑی کے اوپر اس لیے زور ہے کہ اگر وہاں مسئلہ حل ہو گیا تو آخر تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی کڑی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ مخالفین مخالفت کس کی کرتے ہیں؟ معاندین عناد کس کا رکھتے ہیں؟ منافقین نفاق کس سے رکھتے ہیں؟ حاسدین حسد کس سے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے مخالفت و دشمنی کس سے ہے؟ خلافت کس ہاتھ سے چھینی گئی؟ علی علی علی۔ جب پہلی منزل علی کی ہے تو ہم دفاع قیامت تک علی سے کریں گے۔ علی سے دفاع حسن کا دفاع ہے، علی سے دفاع حسین کا دفاع ہے، علی سے دفاع پوری امامت سے دفاع ہے، علی کا دفاع نبوت سے دفاع ہے، آدم سے لے کر ختم نبوت تک تمام انبیاء کا دفاع ہے، علی ابن ابی طالب سے دفاع۔ علی کا دفاع معمولی موضوع نہیں ہے۔ معمولی موضوع نہیں ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا موضوع۔ لیکن ایک جملہ، بس ایک جملہ، البتہ یہ جملہ غالباً ابھی حیدرآباد میں کہہ کے آیا ہوں کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ حضرات اتنا ولایت علی پہ زور دیتے ہیں، امامت علی پہ زور دیتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو قرآن مجید میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں ہے نا؟ سوال کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے بچے بھی سوال کرتے ہیں، اور یہ جملہ بھی کہہ چکا ہوں لیکن جی چاہ رہا ہے دوبارہ کہہ دوں۔
ہمارے بچوں میں مجال ہے کہ ایسا سوال کریں؟ ان کے منہ میں کوئی اپنی زبان رکھ دیتا ہے. بچے تو بچے ہیں، بچے تو بچے ہیں، ورنہ ہمارے بچے ایسا سوال نہیں کر سکتے. بہرحال جو بھی سوال کرے، میں نے 2 جواب اس کے پہلے بھی دیے ہیں، پھر یاد دلا رہا ہوں. صرف جب بھی کوئی کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، فوراً کہیے کہاں نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ وہ پارا دکھائے. کون سا سورہ ہے قرآن کا جس میں نام علی نہیں ہے؟ جب شخصیت بڑی ہوتی ہے تو اس کے نام بھی بہت ہوتے ہیں. علی کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ علی کے نام 114 سے زیادہ ہیں. اب مجھے مجلس پڑھ لینے دیجئے. پنجاب میں غالباً یہ رسم ہے کہ ایک مجلس میں بہت سے ذاکر ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں. ہم یو پی والے، اودھ والے اس کے عادی نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایک وقت میں ایک ہی ذاکر ذاکری کرتا ہے، باقی سب درود پڑھ کے شامل ہو جاتے ہیں. ہمیں بیان کر لیں، سینہ بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، ذہن منتشر ہے، اس لیے پڑھ لینے دیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. دو جواب. ایک جواب کیا ہے؟ جب کوئی کہے کہاں نہیں، کیوں نہیں ہے، جواب یہ بالکل معقول جواب ہے، یہ مدلل. کہاں نہیں ہے؟ سورہ حمد میں نہیں ہے؟ شروع انہی سے ہوا ہے. بسم اللہ کی بے کیا ہے؟ اور جو اس پر قانع نہ ہو کم سے کم پوچھے یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا. ابھی ذکر کر کے چل رہا ہوں. اب جسے جو بھی اتنا بڑا مجمع ہے، ظاہر ہے سب فوراً اگر مجھ سے متفق ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی متفق نہیں ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی بات، آئے، پوچھے، بیٹھے، بحث کرے، روایت سے، آیت سے، منطق سے، فلسفے سے، حکمت سے، دلیل سے، برہان سے. میں پیچھے ہٹنے والا تھوڑی ہوں، میں طالب علم ہوں. صراط مستقیم علی کا نام. اور بہت سے اسی طرح قرآن مجید میں کہیں علی کو کتاب مبین کہا گیا ہے، کہیں علی کو امام مبین کہا گیا ہے، کہیں علی کو صالح المومنین کہا گیا ہے، کہیں علی کو اذان کہا گیا ہے، کہیں علی کو صبر کہا گیا ہے، کہیں علی ابن ابی طالب کو نبأ عظیم کہا گیا ہے. بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک جواب. لیکن یہ تمام نام علی کے اوصاف، علی کے کردار، علی کی معصوم سیرت کے حوالے سے ہیں. یہ جتنے نام ہیں. صراط مستقیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی سیرت معصوم سیرت ہے، اس لیے صراط مستقیم کہا گیا. صالح المؤمنین کیوں کہا گیا؟ یہ سب آپ کے کردار اور اوصاف کے تعلق سے. منصب اور عہدے کے تعلق سے آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، نام نہیں بیان کیے گئے. توجہ ہے. کردار کے لحاظ سے نام بیان کیا گیا، عہدے کے لحاظ سے وصف بیان کیا گیا. کیونکہ عہدہ وصف ہی کے حوالے سے قائم کیا جا سکتا ہے. اگر کوالیفیکیشنز نہ ہو، شرائط نہ ہو، کنڈیشنز نہ ہو، تو پھر وہ عہدہ کسی کے سپرد نہیں کیا جا سکتا. تو جہاں عہدے کی بات ہے وہاں امیر المومنین کے ساتھ افعال اور اوصاف لگا دیے گئے. جیسے ہم کانسٹیٹیوشن کہیں کا لکھیں اور لکھیں کہ یہاں وزیر اعظم وہ ہوگا کہ جسے براہ راست ملک کے عوام منتخب کریں.
بعض ملکوں میں یہی ہوتا ہے، یا بعض ملکوں میں یہ کہ صدر براہ راست عوام صدر کا انتخاب کرے، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، عوام جو ہیں وہ نمائندے بھیجیں پہلے اسمبلی میں، اور اسمبلی کے نمائندے مل کر صدر کا انتخاب کریں۔ تو اب یہ کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے کہ عوام انتخاب کریں یا اسمبلی کے ممبران انتخاب کریں، جس پر یہ شرط پوری ہو جائے گی وہ صدر ہوگا۔ قرآن نے بھی اسی مزاج کی آیت رکھ دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی اور حاکم ہے، رسول تمہارا ولی اور حاکم ہے، اور وہ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرے، جو زکوٰۃ دے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اب یہ تصویر جہاں نمایاں ہو جائے وہ تمہارا امام ہے، ولی ہے، حاکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور آیتیں ہیں جہاں منصب کے حوالے سے ہے وہاں اوصاف بتائے گئے، شرائط بتائے گئے۔ نام کیوں نہیں آیا؟ عہدے کے اعتبار سے نام کیوں نہیں آیا؟ اس لیے یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اس لیے کہ وہ دور وہ تھا کہ اگر نام آتا کہ اے محمد اعلان کر دو تمہارے بعد تمہارا جانشین، تمہارا وصی، تمہارے بعد امام امت وہ ہوگا جس کا نام علی ہوگا، لوگ ہر ایک اپنے بیٹے کا نام علی رکھ لیتے، اور پھر اختلاف یہ ہوتا کہ اس علی سے مراد میرا بیٹا ہے، اس علی سے مراد میرا بیٹا، اس علی سے مراد میرا بیٹا۔ وہی امت جو نام علی کی دشمن تھی، جس کے خوف سے لوگ اپنے بچوں کا نام علی نہیں رکھتے تھے، یہ بھی دور گزرا ہے ملت اسلامیہ پر۔ وہی امت ہر شخص اپنے بچے کا نام علی رکھتی، اس لیے وہاں نام نہیں آیا۔ اب جو ربط ہے، یہ بات آئی کیوں درمیان میں کہ مہدی کتنا بڑا معجزہ ہے۔ علی کا نام قرآن میں، متن قرآن میں اس حیثیت سے نہیں آیا، اس لیے کہ اگر آتا تو ہر شخص اپنا نام علی رکھ لیتا، مگر مہدی اتنا بڑا معجزہ ہے کہ تصور مہدی قرآن میں دیا گیا، اوصاف مہدی قرآن میں بیان کیے گئے، اس کے بعد حدیث میں بیان کیے گئے، اس کے بعد اگرچہ وہ برسوں بعد، صدیوں بعد آنے والے تھے، مگر پیغمبر نے بتا دیا اس کا نام مہدی ہوگا، لقب مہدی ہوگا، نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، کنیت وہی ہوگی جو میری کنیت ہے، میری ذریت سے ہوگا، میرے اہل بیت سے ہوگا، میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہوگا۔ اتنے مشخصات بیان کر دیے، پھر بھی کسی میں مجال نہیں ہے کہ مہدی بننے کی کوشش کرے۔ کوئی مہدی بن نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ مہدی بن جائے، اور جو لوگ مہدی بنے ان کا وہی حال ہوا جو علی کے مقابلے میں سلونی کہنے والوں کا حال ہوا۔ وہی حال ہوا۔ یہ مہدی بہت بڑا معجزہ ہے اپنے وجود کے اعتبار سے اور اپنے ظہور و قیام کے اعتبار سے، اور یہ سال بہت اہم ہے۔ یہ بھی جملہ کہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ وضاحت ممبر سے کر دیجئے گا۔ یہ سال آمادگی کا سال ہے، تیاری کا سال ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حضور کی آمد قریب ہو رہی ہے، آپ میں جذبہ ہے استقبال کا، شوق ہے استقبال کا، ہمت ہے استقبال کرنے کی، حوصلہ ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اتنی مورل کریج ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ حضور کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں۔ فرزند رسول، حجت خدا، مہدی آخر الزمان۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، عزیزان ایمانی، عزیزان حسینی، کتنے ذکر فضائل سنتے ہیں، کتنے ذکر مصائب سنتے ہیں، کتنی فداکاری کا جذبہ ظاہر کرتے ہیں، مگر تولیے پرکھیے اپنے آپ کو، دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، با خود باش، اپنی فکر کیجئے۔ ہر شخص دوسرے کی فکر چھوڑ دے، اپنی فکر کیجئے، اپنی فکر۔ بس آج گفتگو روک رہا ہوں، آج سمیٹ رہا ہوں، وقت گزر گیا، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔
آج صرف میں آیت کا ترجمہ کر سکا اور چند معروضات، منتشر معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وجود مبارک و مقدس حضرت مہدی وہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی چشم امید ان حضرت پر ہے۔ یہ شخصیت مسلمانوں میں مختلف فی ہرگز نہیں ہے۔ علماء اسلام نے حضرت مہدی سے متعلق حدیثیں نقل کی ہیں اور پیغمبر نے نازک سے نازک وقت میں انہیں یاد کیا ہے، امیر المومنین نے نازک سے نازک وقت میں انہیں یاد کیا ہے، امام حسین نے شب عاشور ان کا ذکر کیا ہے، سید سجاد نے دربار یزید میں ذکر کیا ہے۔ بس آج کی گفتگو تمام۔ آج 25 محرم ہے، آج روز شہادت سید سجاد ہے، حضرت امام زین العابدین سید الساجدین۔ کس میں طاقت ہے، کس میں طاقت ہے جو آپ کے مصائب کا تصور کرنے کی کوشش کرے کہ کتنے عظیم مصائب تھے۔ کسی معصوم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ معصوم ہوتا ہے، حجت خدا ہوتا ہے کسی معصوم نے، مگر ہاں اپنے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کی سنگینی کے اظہار کے لیے امام نے کہا ہے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور میں اپنی پھوپھی کو بلوہ عام میں ننگے سر نہ دیکھ۔ کیا کیا ایک ایک منظر قیامت کا ہے، ایک ایک منظر قیامت کا ہے، ایک ایک منظر قیامت کا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم نہ روئیں، دنیا کہتی ہے ہم ماتم نہ کریں، ہم اپنا سینہ کوٹ کے کچھ اپنی تسلی کر لیتے ہیں، ورنہ یہ غم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جتنی عزاداری روئے زمین پر ہو رہی ہے، سید سجاد پر پڑنے والی مصیبتوں کا ایک شمع بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دل چاہیے۔ ایک غیور بیٹا، نوجوان بیٹا، اور اس کے ہاتھ میں نکیل ہے کس کی؟ اس ناقے کی جس پر برہنہ سر اس کی مائیں، اس کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بازوؤں میں رسن ہے۔ یہ ایک مصیبت تنہا کافی نہیں۔ غیور بیٹا، جوان بیٹا گزر رہا ہے اور سامنے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو۔ کیا بیچارگی ہے، کیسے قدم اٹھا ہوگا، کیسے قدم اٹھا ہوگا، کیسے قدم آگے بڑھا ہوگا، کیسے قدم آگے بڑھا ہوگا۔ ایک بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اپنے بابا کے جسم کو چھپا دوں، سپرد لحد کر دوں، کاش اس پہ خاک ڈال دوں، دفن کر دوں۔ اجازت نہیں ہے سید سجاد کو دفن کرنے کی۔ کل مجلس کا آخری جملہ یہی تھا جس کے بعد میں کچھ پڑھ نہیں سکا۔ جب خود حضرت کی وفات کا وقت آیا، آخری وقت آیا، تو آپ کو اپنے بابا کا ریت پر پڑا ہوا لاشا یاد آ رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا مجھے زمین پر لٹا دو، بچوں نے کہا بابا آپ کا جسم بہت لاغر ہے، بہت نحیف ہے، بہت کمزور ہے، زہر کے اثرات پھیل چکے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے زمین پہ لٹا دو۔
یہ چادر ہٹا دو، یہ حصیر، یہ چٹائی ہٹا دو، یہ دری ہٹا دو، مجھے خاک پہ لٹا دو۔ کہا بابا یہ کیا وصیت ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میں اپنے بابا کو بھول نہیں سکتا، آخری وقت میرے بابا کا لاشا خاک گھر میں کربلا پہ پڑا ہوا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ اس میں کوئی مبالغہ ہے؟ دنیا کہتی ہے یہ لوگ واقعات کربلا کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ کیا بیان کر رہا ہوں؟ کسی میں رمق انسانیت بھی ہو تو سمجھے۔ اسیریہ آل رسول واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جزیات اسیری نہیں پڑھے آپ کے سامنے، یہ ایک واقعہ ہے تاریخیہ نہیں کہ سرکار سید الشہداء کا لاشا ریگ گھر میں کربلا پر پڑا رہا۔ اب بس ایک جملہ ادا کرنا قیامت ہوتا ہے، قیامت ہوتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا دربار شام میں حسین امام نے مہدی کو یاد کیا ہے، وہ اپنے مشہور خطبے میں خطبہ پھر پڑھوں گا، لیکن اب دربار شام کا تذکرہ ہے تو ایک منظر یاد دلا دوں۔ ایک منظر، کون بیٹا ہے غیور بیٹا، جوان بیٹا، کون بیٹا ہے جو اس طرح دیکھ سکے؟ معصوم بیٹا، فرزند رسول بیٹا، جس کا باپ فرزند رسول ہو۔ کون بیٹا ہے جو دیکھ سکتا ہے کہ حاکم لعین تخت پر ہو، باپ کا لاشا تخت کے نیچے تشت طلا میں رکھا ہوا ہو؟ اور صرف یہی نہیں کہ تشت میں سر مبارک حسین رکھا ہوا ہے، نہیں، اتنا نہیں، حاکم کے ہاتھ میں ایک بید کی چھڑی ہے اور سر مبارک حسین سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ ایسی بے ادبی، سامنے بہن کھڑی ہے، بیٹی کھڑی ہے، بیٹا کھڑا ہے، حاکم لعین بے ادبی کر رہا ہے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ دیکھنے والے غیروں سے دیکھا نہ گیا۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا او یزید یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود ہمیں نور ظہور مہدی سے متمتع ہونے کا شرف عطا فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء دین اور مراجع محقین و محققین کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار معبود ہمیں منتشر ہونے سے بچا لے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ پروردگار ہمارے اتحاد کا راز ولایت علی میں قرار دے۔ جتنے مسلمان، جتنے مؤمنین ولایت علی ابن ابی طالب کے قائل ہیں، ان سب کو ایک مضبوط رسی میں متحد فرما دے۔ پروردگار جتنے مریض ہیں انہیں صحت کاملہ و شفاء عاجلہ عطا فرما۔ حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ میں نے کسی مجلس میں آپ حضرات کو زحمت نہیں دی، مگر اس وقت زحمت دے رہا ہوں۔ میرے ساتھ 5 مرتبہ آیہ کریمہ امن یجیب پڑھ لیں اور برادر معظم حجت الاسلام مولانا سید ذیشان ہدایتی صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 پروردگار بحق محمد و آل محمد سے ذیشان ہدایتی کو صحت و کامل عطا فرما، اور جتنے مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما۔ متوجہ زیارت الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا رحمت